بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا جو کہ ایک محفوظ مقام میں رہا۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا العلقة مضغہ، اور پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت بنایا۔ فخلقنا المضغة عظاما، اور پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں بنایا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر اس کو ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، سو کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام صناعوں سے بڑھ کر ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، اور پھر تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی پانے والے لوگوں کی صفات کو بیان کیا تھا۔ 7 صفات اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والوں کی بیان ہوئی۔ اب آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی تخلیق کو بیان کیا۔ انسان کی تخلیق اور پوری کائنات کی تخلیق بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ کی شان کبریائی لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے جوہر سے، مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا۔ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے پیدا کیا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں کے ساتھ بات ہوئی اور پھر حکم دیا کہ زمین کے ہر خطے کی مٹی جو ہے وہ لے کر حاضر ہو جاؤ۔ تمام خطوں کی، تمام علاقوں کی تھوڑی تھوڑی مٹی فرشتوں نے لائی، اور پھر اس مٹی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی کہ سب سے پہلے ان کا جسم، ان کا بدن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ اور یہ مٹی جو تمام خطوں کی اللہ تعالیٰ نے لانے کا حکم دیا تھا، اس مٹی کا ہی اثر ہے کہ انسان کی طبیعت مزاج مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، سوچ مختلف ہے، فکر مختلف ہے، اور پھر طبیعت کے اندر بعض سخت طبیعت ہیں، بعض نرم طبیعت کے ہیں۔ اس لیے کہ مٹی کی بھی مختلف اقسام ہیں، بعض مٹی جو ہے وہ نرم ہوتی ہے، بعض مٹی چکنی ہوتی ہے، سفید مٹی ہوتی ہے، پتھریلی مٹی ہوتی ہے۔ تو ان تمام مٹی کے ذرات کا یہ خلاصہ ہے، اس لیے انسانی مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے۔
تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، آپ کا جسم بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ تو یہ تو ہے انسان اول جو براہ راست مٹی سے پیدا کی، اور اس کے بعد آنے والی جتنی بھی نسل آدم ہے وہ براہ راست تو نہیں بلکہ بالواسطہ مٹی سے پیدا کی، جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے یا مٹی کے جوہر سے یا مٹی کے نچوڑ سے۔ کیسے غور کیا جائے تو ہماری ابتدا سے لے کر انتہا تک ہماری اس پورے جسم کے اندر جتنی توانائیاں ہیں، جتنی حرکت ہے، جتنی قوت ہے، اس سب کا تعلق جو ہے وہ مٹی کے ساتھ ہے۔ ابتدا انسان کی اگلی آیت میں آئے گا، ایک پانی کے قطرے سے ہوئی، اور وہ پانی کا قطرہ جسم میں وجود پاتا ہے خوراک کھانے سے، اور جتنی خوراکیں ہم کھاتے ہیں ساری کی ساری کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ مٹی میں پیدا ہوتی ہیں۔ جتنی خوراکیں ہیں، جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ پہننے کی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، زمین سے اگتی ہیں، اور پھر اس سے انسان استعمال کرتا ہے، اس کے ذریعے سے پھر آگے انسان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام براہ راست مٹی سے پیدا ہوئے، اور باقی ساری مخلوقات بالواسطہ مٹی سے پیدا ہوئے، لیکن اصل سب کی مٹی ہے کہ جتنی غذا کھا کر جسم نشو و نما پاتا ہے، وہ ساری کی ساری غذائیں، وہ ساری کی ساری توانائیاں، وہ سب مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے کو جو انسان کی تخلیق کا مبدا ہے، جو انسان کی تخلیق کا مادہ ہے، اس کو ایک محفوظ مقام میں رکھ دیا، یعنی رحم مادر میں رکھ دیا، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صناعی، اپنی کاریگری اور اپنی قدرت کے مظاہر دکھائے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر وہ نطفہ، وہ پانی کا قطرہ علقہ، ایک جمع ہوا خون بن گیا، علقہ بن گیا 40 دن کے اندر۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر وہ جو جمع ہوا خون ایک لوتھڑا تھا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے اسے گوشت بنا دیا، بوٹی بنا دیا، یہ بھی 40 دن کا تغیر ہوا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر یہ جو خون کا لوتھڑا گوشت کی شکل میں بنا تھا، اسی گوشت کو ہڈی بنا دیا، ہڈیاں بنا دیا، عظاما ہڈیاں بنا دیا۔ اور سب سے پہلے یہ ریڑھ کی ہڈی، خاص طور پر دمچی کی جو ہڈی ہے، اس سے جو ہے وہ انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد ساری ہڈیوں کو اس کے ساتھ جوڑا، اور جوڑنے کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ تھوڑا سا انسان ذرا غور کرے اپنی اس تخلیق پر کہ سب سے پہلے کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، اور پھر انسان کی جب تک ہڈیاں بن گئیں، پھر ان ہڈیوں کے درمیان جوڑ کے لیے اللہ نے لیسدار مادہ پیدا کر دیا، اور پھر ان ہڈیوں کو باندھنے کے لیے جسم کے اندر ہی اللہ نے رسیاں پیدا کی، رگوں کی صورت میں، پٹھوں کی صورت میں، شریانوں کی صورت میں، اور پھر ایک بہترین انسان بنا دیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، جب انسان کی اس پیدائش پر، انسان کی اس ساری ترتیب پر غور کیا جائے تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والی ہے وہ ذات جو سب بنانے والوں میں سے بہترین بنانے والی ذات ہے۔ کہ انسان کو کہاں سے اس کی ابتدا کی، ایک پانی کے قطرے سے، اور پھر اس میں تغیر تبدل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک کامل انسان بنا دیا، اور فرمایا کہ ایک مدت مقررہ تک بنا دیا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد البتہ ضرور بضرور تم نے مرنا ہے، موت تمہاری آنی ہے۔
اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اتنی عمر پائے گا بوڑھا ہو کر ہی مرے گا، نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ کوئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی لڑکپن میں پہنچ کر چلا جاتا ہے، کوئی عین شباب کے اندر وقت پورا ہوا تو دنیا سے رخصت، کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، لیکن قانون یہ اٹل ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، مرنا تم نے ہے۔ تو انسان کا جو تعارف پہلا ہے وہ بھی مٹی ہے، اور انسان کا جو آخری تعارف ہے وہ بھی مٹی ہے، ابتدا بھی مٹی سے اور انتہا بھی مٹی میں۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر اس کے بعد تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم اٹھائے جاؤ گے قیامت کو، دوبارہ تمہارا وہ دوسرا جہان، اگلا جہان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنے تغیرات پر تم غور کرو، فطرت کے مظاہر اور فطرت کی کاریگری کو دیکھو، اور پھر اپنی موت کو نہ بھولو، موت کو یاد کرو کہ دوبارہ لوٹ کر اسی مٹی میں جانا ہے، اور مٹی میں جانے کے بعد پھر قیامت کے دن اللہ نے ضرور اٹھانا ہے، اور پھر حساب کتاب اور محاسبہ ہر انسان سے ہونا ہے۔ تو یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے اس طریقے سے انسان کو بنایا کہ عقل جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے۔ جب انسان کو ایسے پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی ذات صرف وہی ہے۔